السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت پنجم مضمون اردو اس کا سبق نمبر 12 ڈولفین، جس کے مصنف ہے لکھنے والے ڈاکٹر قمر شریف، اس سبق کو آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12 ڈولفین، جس کے مصنف ہے ڈاکٹر قمر شریف، یہ جماعت پنجم مضمون اردو کا سبق ہے۔ ڈاکٹر قمر شریف کے تعلق سے یہاں دیا گیا ہے، ان کی پیدائش 2 اکتوبر 1947 میں ہوئی۔ ڈاکٹر قمر شریف اورنگ آباد کے ایک مشہور تعلیمی ادارے سے وابستہ رہی ہیں۔ انہوں نے سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ سائنس اور درس و تدریس سے متعلق ان کے کئی مضامین آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ سائنس اور درس و تدریس سے جو متعلق ہے، ان کے کئی مضمون آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہو چکے ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو، یہ جو چینل چلتا ہے، ریڈیو جو ہوتا ہے، اس پر ان کی یہ نشر ہو چکے ہیں، آ چکے ہیں۔ ڈولفین سمندر کے مچھلی نما بڑے جانوروں میں سے ایک ہے۔ ڈولفین جو ہے سمندر کے مچھلی نما بڑے جانوروں میں سے ایک ہے۔ اس سبق میں ڈولفین کی بناوٹ اور اس کی عادتوں سے متعلق معلومات دی گئی ہے۔ ساتھ ہی انسانوں کے ساتھ اس کی دوستی اور ہمدردی کے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سبق کی پہلی سطر پر آتے ہیں، پہلی لائن پر دیکھتے ہیں۔ عام طور پر ہر جانور یہ کوشش کرتا ہے کہ انسانوں سے بچ کر رہے۔ عام طور پر ہر جانور یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانوں سے بچ کر رہے۔ مچھلی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انسان کی بو پاتے ہی گہرے پانی میں چلی جاتی ہے، لیکن مچھلی ہی کی طرح ایک سمندری جانور ایسا بھی ہے جو انسانوں سے نہیں ڈرتا اور نہ دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہے ڈولفین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں سے تمام جانور جو ہے وہ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان انہیں پکڑ لیتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اگر کھانے کے قابل ہے تو انسان اس کو کاٹ کر کھا جاتا ہے۔ اس لیے جانور انسانوں سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ ڈولفین دودھ پلانے والا ایک سمندری جانور ہے۔ ڈولفین ایک دودھ پلانے والا سمندری جانور ہے۔ اس کی لمبائی 6 سے 12 فٹ تک ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی 6 سے 12 فٹ تک ہوتی ہے اور وزن 150 تا 650 کلو گرام ہوتا ہے، یعنی 150 سے لے کر 650 کلو تک اس کا وزن ہوتا ہے۔ اس کی پیٹھ مٹیالی سبز اور سیاہ رنگ کی ہوتی ہے۔ مٹیالی ہوتی ہے اس کی پیٹھ اور سبز اور سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، جبکہ پیٹ کا رنگ سفید یا ہلکا گلابی ہوتا ہے۔ یہ 30 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیرتی ہے۔ اس کی جو تیرنے کی رفتار ہے وہ فی گھنٹہ یعنی 1 گھنٹہ 30 میل کے حساب سے ہوتی ہے۔ کبھی اس کی رفتار 40 تا 60 میل فی گھنٹہ بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی اس کی جو رفتار ہے وہ 40 سے 60 میل فی گھنٹہ بھی ہو جاتی ہے۔ ڈولفین کے جسم پر بال نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی جلد چکنی ہوتی ہے۔ جبڑے بڑے اور سامنے چوچ کی طرح 3 انچ لمبی تھوتنی ہوتی ہے۔ تھوتنی یعنی آگے نکلا ہوا منہ، اسے کہتے ہیں تھوتنی۔ ڈولفین اپنے سر کے ایک سوراخ سے سانس لیتی ہے۔ ڈولفین اپنے سر کے ایک سوراخ سے سانس لیتی ہے۔ اس کی آنکھیں سر کی دونوں جانب پائی جاتی ہیں۔ ڈولفین کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ آنکھوں کے پیچھے بیرونی کان کے شگاف پائے جاتے ہیں۔ شگاف یعنی سوراخ۔ ڈولفین کے دانت غذا کو چبا نہیں سکتے ہیں۔ یہ اس کو اپنا دفاع کرنے اور شکار پکڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ دفاع کرنا یعنی بچاؤ کرنا۔ ڈولفین کو اپنا دفاع کرنے کے لیے، بچاؤ کرنے کے لیے اس کے جو دانت ہے وہ مدد دیتے ہیں اور پانی میں آواز کی لہروں کو اس کے اندرونی کان تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اس کو اپنا دفاع کرنے اور شکار پکڑنے میں مدد دیتے ہیں اور پانی میں آواز کی لہروں کو اس کے اندرونی کان تک پہنچاتے ہیں۔ اس طرح ڈولفین کسی چیز کا صحیح مقام معلوم کر لیتی ہے۔
اس کے چھونے کی حس بہت تیز ہے. ڈالفن کی جو چھونے کی حس ہے وہ بہت تیز ہے. حس سے بنا ہوا ہے حساس لفظ، لیکن سونگھنے کی قوت بہت کم ہوتی ہے. ڈالفن کی جو سونگھنے کی قوت ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے. اس کی غذا، اس کا کھانا کیا ہے؟ تو اس کی غذا ہے مچھلیاں، جھینگے اور دوسرے آبی جاندار. ڈالفن ایک بہت ذہین جانور ہے. ڈالفن کیسا جانور ہے؟ ایک ذہین جانور ہے. اس کا دماغ انسان کے دماغ سے بڑا ہوتا ہے. ڈالفن کا جو دماغ ہے وہ انسان کے دماغ سے زیادہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. ڈالفن گروہ میں رہنا پسند کرتی ہے. ڈالفن جو ہے اکیلے رہنا پسند نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ اپنے ساتھ میں گروہ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے. اور اس میں دیا گیا ہے ان کا جو گروہ ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، وہ کہاں تک ہوتا ہے. دیکھیے ان کا ایک گروہ 2 تا 40 ڈالفنوں پر مشتمل ہوتا ہے. 2 گروہ سے لے کر 40 تک کے ساتھ میں رہتے ہیں یہ ڈالفن. لیکن کبھی کبھی ان کی جو تعداد ہے سینکڑوں تک پہنچ جاتی ہے، یعنی کئی 100 تک کے پہنچ جاتی ہے. ڈالفن اپنے بچوں اور گروہ سے سیٹی کے ذریعے ربط رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے، سیٹی کے ذریعے سے ربط رکھتی ہے. سائنسدانوں کے مطابق ہر ڈالفن کی سیٹی گروہ کی دوسری ڈالفن سے مختلف ہوتی ہے. وہ کئی قسم کی آوازیں نکال سکتی ہے. ڈالفن جو ہے کئی قسم کی آوازیں نکال سکتی ہے. انسان کی طرح ہنس سکتی ہے، سیٹی بجا سکتی ہے، شکار کا پیچھا کرتے ہوئے گراتی ہے، شکار پر قابو پانے پر خوشی سے میاؤ کی آواز نکالتی ہے، نیز دشمن کو ڈرانے کے لیے اونچی آواز میں چلاتی ہے. ڈالفن کئی بار ایسی آوازیں بھی نکالتی ہے جیسے کوئی آدمی زور زور سے بول رہا ہو. آدمی جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو کسی کو نہ پا کر حیران رہ جاتا ہے. ڈالفن اور انسان کی دوستی کے بہت سے واقعات مشہور ہیں. اب دیکھو یہاں پر مصنف جو ہے ڈالفن اور انسان کی دوستی کے بہت سے واقعات مشہور ہے کہہ رہے ہیں، اس کے بعد میں کچھ واقعات بھی دے رہے ہیں. قدیم کہانیوں اور تصویروں میں جو اشارے ملتے ہیں، قدیم یعنی بہت زمانہ پہلے، ان سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے 2500 سال پہلے بھی ڈالفن انسانوں سے دوستی کرنے کی آرزومند رہتی تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. ایک آدمی شارک مچھلی کے گھیرے میں آ گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شارک مچھلی جو ہے یہ انسان کو کھا جاتی ہے اور انسان اس کے بوٹی یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی شارک مچھلی کے گھیرے میں آ گیا. شارک اس کے ٹکڑے کرنے ہی والی تھی کہ وہاں کچھ ڈالفنیں پہنچ گئی. ان میں سے ایک نے اس آدمی کو شارک کے چنگل سے چھڑا کر اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور تیزی سے کنارے پر پہنچا دیا. آدمی جیسے ہی اس کی پیٹھ سے اترا، ڈالفن سمندر میں غائب ہو گئی. ایک دفعہ کی بات ہے، فلوریڈا امریکہ کے سمندری کنارے سے ایک خاتون کو سمندر کی زبردست لہریں بہا کر لے گئی. کچھ لمحوں تک اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی. اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی گلگلی سی چیز اسے کنارے کی طرف دھکیل رہی ہے. تھوڑی دیر بعد اس خاتون نے اپنے آپ کو کنارے پر پایا. بعد میں اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک چمکدار شے اسے تیزی سے سمندر میں غائب ہوتی نظر آئی. ایک آدمی نے جو اس سارے واقعے کو دیکھ رہا تھا بتایا کہ وہ ڈالفن نے کئی جہازوں کو چٹانوں سے ٹکرانے سے بچایا اور انہیں صحیح راہ دکھائی ہے. ڈالفن نے کئی جہازوں کو بھی جو ہے چٹانوں سے ٹکرانے سے بچایا ہے اور انہیں صحیح راستہ دکھایا ہے. ڈالفن کے گروہ مچھلیاں پکڑنے میں ماہی گیروں کی مدد بھی کرتے ہیں. ان کے گروہ مچھلیوں کو گھیر کر ماہی گیروں کے قریب لے آتے ہیں اور پھر یہ اپنے سر اور دم کی حرکت سے ماہی گیروں کو جال کھولنے کا اشارہ کرتے ہیں. تقریباً 50 برس قبل یعنی پہلے نیوزی لینڈ کے ایک جزیرے پر بسے ہوئے گاؤں میں ایک ڈالفن سمندر کے کنارے آئی اور پانی میں کھیلنے لگی. بچوں نے اس کے کرتبوں کو پسند کیا اور ڈالفن سے ان کی دوستی ہو گئی. وہ بچوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر سمندر کی سیر کراتی. وہ ان بچوں کے ساتھ کھیلتی. اسے رنگ برنگی گیند سے کھیلنا اور اچھا لگتا تھا. جب کوئی گیند اس کے پاس پھینکی جاتی تو وہ اسے اپنی تھوتنی یا دم سے ہوا میں اچھالنے کی کوشش کرتی.
ڈالفن کو غصہ بہت کم آتا ہے، کھیلنا کودنا اور چھیڑ چھاڑ کرنا اس سے اچھا لگتا ہے۔ ڈالفن سمندر کے متعلق تحقیق کرنے والوں کی بھی مدد کرتی ہے۔ چنانچہ 1960 میں جب امریکی سائنسدانوں نے سمندر کی تحقیق شروع کی تو ایک ڈالفن نے ان کی کافی مدد کی۔ سائنسدانوں نے گہرے پانی میں ایک تجربہ گاہ بنائی تھی۔ جب کبھی سائنسداں راستہ بھول جاتے، ڈالفن انہیں تجربہ گاہ تک پہنچاتی۔ کبھی کبھار وہ سائنسی آلات بھی تجربہ گاہ تک لے جاتی تھی۔ غرض ڈالفن قدرت کی ایسی مخلوق ہے جسے ملنساری اور انسان دوستی کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب پسند کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے دیکھا سبق نمبر 12 ڈالفن، جس کو لکھا ہے ڈاکٹر قمر شریف نے۔ یہ بہت ہی آسان زبان کے اندر میں لکھا گیا سبق ہے، آسان سا سبق ہے، اس میں زیادہ معنی اور اشارات بھی نہیں ہیں۔ آج ہم نے اس سبق کو پڑھا اور سمجھا ہے۔ آئندہ ویڈیو کے اندر میں ہم اس کے سوالات اور جوابات کو بغور دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔